نہیں سکتا، اس کو تحفہ دیا بھی جا سکتا ہے، اس سے تحفہ دیا بھی جا سکتا ہے، مگر یہ ذہن میں رکھ کر کہ میں آج تحفہ اس کو دے رہا ہوں، کل میں اس تحفے کی اس سے وصولی کروں گا، اور وہ بھی جانتا ہے کہ یہ بندہ اس نیچر کا ہے، اس فطرت کا ہے، اس قماش کا ہے، اگر یہ آج دے رہا ہے تو کل اس نے مجھے مس یوز کرنا ہے، تو پھر یہ تحفہ لینا دینا حرام ہے۔ لیکن علامہ صاحب، جب کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے اس وقت اگر آپ کی یہ نیت نہیں ہے، یا اس وقت تو کوئی ایسا کام آپ کو اس افسر سے نہیں تھا، لیکن وہ جو تحفہ دیا گیا تھا، وہ کوئی پلاٹ دیا گیا تھا، وہ کوئی بڑا سارا آپ کو پرائز بانڈ دیے گئے تھے، اس کے 10 سال کے بعد اگر آپ کو وہ اس بندے سے کام پڑتا ہے اور اس بندے کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ ہاں اس شخص نے 10 سال پہلے مجھ پر یہ عنایت کی تھی اور وہ اس کا کام کر دیتا ہے، تو کیا تب وہ رزق جو ہے وہ حلال سے حرام میں تبدیل ہو جائے گا؟ جو اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ 10 سال پرانی پلاننگ کرتے ہیں، وہ جب افسر بہت نیچے منصب پر ہوتا ہے نا، تو وہیں سے اس کو تحفہ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے آج یہ اس منصب پر ہے، کل اس نے ترقی کر کے اس پر جانا ہے، پرسوں اس پر جانا ہے، وہ پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں۔ اگر اس پلاننگ کے ساتھ اس نے 10 سال پہلے بھی کوئی چیز لی دی ہے تو سب حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بات اس نیت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کی نیتوں کو جانچ رہی ہے، کیونکہ ہم دکھاوے کے لیے دنیا کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور نیت جو ہے وہ میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، بات نیت کی ہے۔ ہم آپ سے کچھ اور باتیں کریں گے رزق حلال و حرام کے حوالے سے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ میرے اور آپ کے درمیان حائل ہے، ابھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ہم اس پروگرام میں، جس میں آج ہم رزق حلال و حرام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب سے وقفے سے پہلے کچھ ہم نے سوالات کیے، کچھ سوال ابھی میرے پاس ہیں، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی کچھ اور سوال ہوں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہی سوال میں آپ کے لوں جو آپ کے اذہان میں ہیں۔ علامہ صاحب، جب نوکری ہم کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک کی بجائے 2 نوکریاں کرتے ہیں، یعنی مارننگ میں کچھ اور کر رہے ہیں، ایوننگ میں کچھ اور کر رہے ہیں، اس لیے کہ آج کل معیشت کا جتنا ہم پہ پریشر ہے وہ آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ وہ لوگ جو پہلی نوکری کے ہوتے ہوئے دوسری نوکری کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ظاہر ایک ہی بندہ 24 گھنٹے اس کے پاس ہے، وہ ادھر بھی اپنا کام کر رہا ہے، دوسری طرف بھی اپنا کام نبھا رہا ہے، پہلی نوکری جو اس کی ہے وہ بھی سفر کر رہی ہوتی ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ دوسری نوکری بھی سفر کر رہی ہوتی ہے، وہاں پر بھی کوئی اتنی اچھی کارکردگی اس کی نہیں ہو رہی ہوتی۔ ان دونوں کے حوالے سے آپ فرمائیے گا کہ اسلام ہمیں کس طرح سے گائیڈ کرتا ہے؟ اگر کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے نا، 2 کی بجائے 3 کر لیں، اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا، لیکن آپ نے جہاں نوکری کرنی ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ آپ جو نوکری لیتے ہوئے جو سائن کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں، آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ نوکری کرتے ہوئے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اگر آپ ان کو پورا کر رہے ہیں تو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ 2 کی بجائے 3 نوکریاں کر رہے ہیں، اس کی ممانعت نہیں۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ سفر کرتا ہے، نہ ادھر پوری کر سکتا ہے نہ ادھر، تو اس طرح وہ اپنی دونوں نوکریوں سے کمائی ہوئی مال کو حرام کرتا ہے۔ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو جو شرائط ہیں، یا تو شرائط جو اس کے اندر طے ہوئی ہیں وہ اپنے افسر بالا سے اس کی معافی لے لیں کہ میں فلاں شرائط پوری نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے جو رعایت ہے اس رعایت سے اس کا رزق حرام نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ سائن کر دیتے کہ یہ میں انہی شرائط پر کام کروں گا اور بعد میں اس شرائط پر پورا نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، تو اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ علامہ صاحب، ہم نے یہ سنا کہ رزق حلال اور رزق حرام دونوں آپ کی نسلوں تک آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی اگر آپ نے رزق حلال سے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے تو وہ بھی اسی دنیا میں پتہ چلتا ہے، اور اگر رزق حرام سے کی گئی ہے تو اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ وہ جو والدین جنہوں نے رزق حرام سے اپنی اولاد کی پرورش کی، اس اولاد کا تو کوئی قصور نہیں ہے، کیا اس اولاد پر بھی اثرات ہوتے یقیناً اثرات تو ہوں گے، جس طرح حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر عطار کی دکان پر بیٹھیں اور عطر نہ بھی لگائیں نا، اور اٹھ کے چلے جائیں کہیں دوسری جگہ، تو وہ کہے گا کہ آپ سے خوشبو آ رہی ہے عطر کی۔ اور اگر آپ حداد لوہار کی دکان پر بیٹھیں کچھ ٹائم، لوہے کا کام نہ بھی کریں، ہاتھ بھی نہ لگائیں، جب آپ اٹھ کے جائیں گے تو آپ کے جسم سے بو آئے گی لوہے کی۔ ماحول کا اثر تو ضرور ہوتا ہے، مگر وہ قصوروار نہیں ہے بچہ کہ اس کے باپ نے حرام سے اس کو یا حلال سے اس کو پالا، وہ قصوروار نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ ماخوذ نہیں بچہ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ
رزق حرام کی اثرات وہ بچوں کے عادات و اطوار سے ظاہر ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس لیے ماں باپ کو بچوں کی تربیت اور پرورش کرتے ہوئے